بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوری ود کے میں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف پروگرام ہوسٹ سے. ایک ایسی ہوسٹ جنہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا کہ آج بھی میڈیا انڈسٹری کے اندر پازیٹیو اور پروڈکٹیو کانٹینٹ کی ایک جگہ موجود ہے، اور آج بھی اگر پروڈکٹیو کانٹینٹ میڈیا انڈسٹری کے اوپر لایا جائے اور سوشل میڈیا پہ لایا جائے تو اس کو دیکھنے والے ویورز موجود ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اپنا مقام بنایا اور ان کو بہت ساری ہرڈلز بھی دیکھنی پڑی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سمینہ پاشا سے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. مس سمینہ پاشا آج سکسیزفل ہیں، کامیاب پروفیشنل ہیں، فیمس ٹی وی اینکر ہیں، ولاگر ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن سمینہ پاشا کو سمینہ پاشا بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا اور یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے آپ سننا چاہتے ہیں کہانی؟ میں بچپن سے یا کالج سے یا اچھا، میں یونیورسٹی سے؟ بچپن سے اس لیے بھی سننا چاہوں گا تاکہ ہمیں بہت سے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے اندر پہلے دن سے وہ کون سی چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں کہ تاکہ وہ بچے کو پھر جب عملی زندگی میں آئے تو اس کو کامیاب ہونے میں مدد ہو سکے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سکسیس سٹوری ہے میری تو پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، کچھ کیا نہیں ہے ابھی. یہ ہر کامیاب شخص کو لگتا ہے ویسے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ سفر شروع کیسے ہوا یا یہ جد و جہد کا آغاز کیسے ہوا، بچپن کی اگر بات کروں تو یہ ضرور تھا کہ شروع سے ایک ٹیلنٹ تھا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت پارٹیسپیٹ بھی کرتی تھی اسکول لائف میں بھی. نعت پڑھنی اور اسٹیج ہوسٹ ہونا اور یہ اسپیچ کمپٹیشن، ڈبیٹس اور یہ وہ سب چیزوں میں تو بڑا پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی. تو وہ پیرنٹس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ شروع سے کہ اس میں کانفیڈنس بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے، بولنے کا، بات کرنے کا، اس کو بڑا ٹیلنٹ ہے. اس کے بعد پھر لیکن بہت کوئی ویل آف فیملی نہیں تھی، بہت ہی ہم لوگ لوور مڈل کلاس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں. اور پیرنٹس کے لیے جیسے ایک نارمل روٹین ہوتی ہے کہ جی آپ نے بچوں کو بس پڑھانا ہے، تو وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہی آپ کو جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کا تھا مائنڈ کہ جی ٹھیک ہے اسکول جا رہے ہیں بچے، پڑھ رہے ہیں، ایف اے بی اے ایم اے کر لیں گے تو اچھی بات ہے. تو اس طرح سے تھا معاملہ. میں سب سے چھوٹی تھی گھر پہ. اور کتنے بہن بھائیوں میں؟ ہم 4 بہن بھائی تھے. ایک بھائی میرے بڑے تھے، اب بھی ان کی چند مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی. باقی اب ہم 3 بہنیں بچی ہیں. تو میں سب سے چھوٹی تھی، ینگسٹ ون. تو لاڈلی بھی تھی؟ لاڈلی اتنی زیادہ نہیں تھی. شروع سے کچھ میرا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا تھا کہ میں تھوڑی سمجھدار زیادہ تھی یا زیادہ رسپانسبل، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بڑی چھوٹی عمر میں ہی آپ بڑی رسپانسبلٹیز لے لیتے ہیں یا بڑا میچور سا بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا شروع سے ذرا ایٹیٹیوڈ اس ٹائپ کا ہی تھا. اچھا، ویسے یہ ٹیلنٹڈ لوگوں میں کہیں کامن تو نہیں ہے کہ وہ ان کی نمبرز میں عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن ان کی سول کوئی پرانی ہوتی ہے؟ ویسے میں نے ایک جگہ آپ کے میاں کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہے. یہ تو اب آئیڈیا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں، لیکن ہاں میرا کچھ اسی طرح سے معاملہ تھا. میں بڑی سیریس بچی تھی اپنی اسٹڈیز کو لے کے، بہت اسٹوڈیس تھی، بہت ذمہ داری سے پڑھائی کرتی تھی اور اچھی اسٹوڈنٹ تھی. کافی اچھے مارکس ہمیشہ آتے تھے اور پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھی اسکول میں. وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس کی وجہ سے بھی اور اسٹڈیز کی وجہ سے بھی، کیونکہ جب آپ ہمیشہ فرسٹ آ رہے ہوں کلاس میں اور پھر آپ ہر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں اور پھر جس طرح سے آپ کا ایک آپ کلاس میں اور پھر اسکول میں بھی اپنا ایک آپ کا فیم ہوتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے میں بہت پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھی اسکول میں. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے بس اسکول لائف چلتی رہی. اس کے بعد پھر کالج میں بھی جا کے کچھ اسی طرح سے ہی معاملات تھے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. کالج کون سا تھا آپ کا؟ کالج میں نے علی گڑھ کالج سے ایف ایس سی کیا تھا. اچھا جی. اور وہاں سے پھر تھوڑا مجھے لکھنے لکھانے کا بھی شوق تھا. پھر تھوڑا اسی طرح سے لکھنے لکھانے سے مراد کچھ تھوڑا بہت لکھ لیا کرتی تھی، کوئی آرٹیکل لکھ لوں یا کچھ نہ کچھ اس طرح سے. میں سمجھا شاید شاعری واعری بھی کر لیتی تھی تھوڑا بہت، بہت کم لکھا لیکن تھوڑا بہت لکھا. تو بس اس طرح سے تھا، یعنی کافی چیزوں میں. تو وہ شاعری لکھنا کنٹینیو نہیں کیا، اس کو کوئٹ کر دیا؟ ہاں اس کو کوئٹ کر دیا. اس کی وجہ اب کبھی کبھی کرتی ہوں جب بہت کوئی چیز کو ڈیپلی
فیل کرتی ہوں تو پھر کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں کوئی شعر, ٹھیک ہے, لیکن یاد نہیں رہتے اپنے شعر, اکثر میں لکھ کے کہیں بھول جاتی ہوں. یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہی ہیں ہم آپ سے سنیں نا ابھی جب میں نے آخری, میرا خیال ہے میں نے اشعار کب گئے تھے, ہاں جب عمران ریاض سے میری ملاقات ہوئی تھی, اس کے جب وہ ڈس اپیئر ہونے کے بعد واپس آئے, ان سے میں مل کے آئی, تو اس کے بعد میں نے اپنے ویلاگ میں پھر کچھ اشعار کہے تھے ان کے لیے. اب مجھے بالکل یاد نہیں آنیسٹلی, ورنہ میں ضرور آپ کو سنا دیتی. تو وہ اس طرح سے اب کوئی چیز ڈیپلی ہٹ کرتی ہے اگر دل کو, تو پھر کچھ اس کا مطلب شاعری اس وقت آپ پہ وارد ہوتی ہے جب کوئی چیز سول کو ٹچ کرتی ہے اندر, ہاں چھپی ہوئی ہے کہیں, تو جب کوئی اس کو انوویشن ملتی ہے, کوئی اس کو ٹریگر ہوتی ہے, ٹریگر کہیں سے ہوتی ہے, تو وہ پھر نکل آتی ہے. شاید ایسا ہے. پھر آپ کالج آ گئیں, کالج کے بعد کالج آ گئی. کالج میں لکیلی میری جو اردو ٹیچر تھیں مسز یاسمین گل, ان کو میں ضرور کریڈٹ دوں گی, انہوں نے مجھے بڑا گروم کیا اور انہوں نے میری اردو کو بہتر کرنے کے لیے بڑا مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. اس کی وجہ سے میری اردو بڑی ریفائن ہو گئی. میرا اردو میں انٹرسٹ بھی اتنا ہو گیا کہ میں پھر اردو ادب پڑھنا اور یہ بکس وغیرہ کی طرف چلی. یہاں پہ میں معذرت بات کاٹ رہا ہوں, آپ کا شمار ان چند اینکرز میں ہوتا ہے, آٹے میں نمک کے برابر ان چند اینکرز میں ہوتا ہے جو اردو صحیح تلفظ اور اس کی صحت کے ساتھ بولتے ہیں. یہ بالکل آپ پتہ نہیں, میں اپنی تعریف تو نہیں کر سکتی, لیکن مجھے اب باقی لوگوں کو سنتے ہوئے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ بہت غلطیاں ہوتی ہیں تلفظ کی, اور اردو اتنی معیاری نہیں نظر آتی. خاص طور پر جب ہم چلیں نیچرلی تو ہوتا ہے, جب ہم آپس میں بات کریں کیجولی, تو آپ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ڈائلیکٹ ہوتا ہے, اپنا ایک لہجہ بھی ہوتا ہے. آپ لاہور بیسڈ؟ جی میں لاہور بیسڈ ہوں. تو اس کے باوجود آپ کی اردو اتنی اچھی؟ اب میں وہی بات کر رہی ہوں کہ نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ چلیں آپ کی بہت لہجے میں اس طرح کی صفائی نہیں ہوتی, بات کرنے میں تلفظ کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن کم از کم جب ہم نیوز اینکرز کو یا اردو بولنے سننے والے جو ہمیں ٹی وی پر نظر آتے ہیں لوگ, جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کو اچھی اردو آنی چاہیے, بولنی چاہیے, لیکن اب وہ معیار ہمارا بدقسمتی سے گرتا چلا جا رہا ہے, اور اس پہ کوئی فکر بھی نہیں ہے. یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. ایک ضمناً سوال, پھر اس کے بعد میں آگے جاؤں گا کیونکہ بڑی آپ ریلیونٹ بات کر رہی ہیں. چونکہ آپ نے نیوز اینکرنگ سے کیریئر کا آغاز کیا, اب ماشاء اللہ ایک لیڈنگ پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل بھی کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اس اینکر کا ایکسنٹ غلط ہے یا یہ تلفظ اس کا ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی ادارے کی طرف سے یا چینلز کی طرف سے بھی اس کی کوئی ٹریننگز وغیرہ نہیں ہوتی؟ ابتدا میں اس پہ بہت فوکس ہوتا تھا جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو مجھے یاد ہے. اور ہم لوگوں نے کب اسٹارٹ کیا تھا؟ میں نے 2008 میں میرا خیال ہے نیوز اینکرنگ اور اس طرح سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس وقت بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا, ہر کسی کو نیوز اینکر نہیں بنا دیا جاتا تھا. کچھ چیزیں ہوتی تھیں, کرائٹیریا تھا کہ آپ کم از کم کتنی کوالیفیکیشن ہو, آپ کی اردو اچھی ہو, آپ کا تلفظ صاف ہو, آپ کی اپیئرنس بھی قابل قبول ہو, اور کافی چیزوں کا, اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی دلچسپی ہو آپ کے کام میں, نو ہاؤ ہو, آپ کو کچھ آپ کے اوپر کرنٹ افیئر کی گرفت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو آپ کا دیکھا جاتا تھا, پھر آپ کی ہائرنگ بھی ہوتی تھی, اور پھر اس کو مزید گروم بھی کیا جاتا تھا. بالکل. لیکن ہم لوگوں کو, مجھے تو بلکہ یاد ہے کہ بڑی پریکٹس کر کے پھر ہمیں آن ایئر کیا گیا تھا, لیکن یہاں پر صورتحال اب تو بالکل بدل چکی ہے. اب تو ادارے فکر بھی نہیں کرتے ہیں, اور سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس طرح ہے, اور بادر بھی نہیں کرتے, اور ہماری طرح بس ایسے ہی جیسے ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں ایسا ہی کوئی افسوس کا اظہار کر دیتا ہے. تو پھر یہاں پہ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینلز کی پریورٹی بدل گئی ہے. اچھا, اگر آپ صحیح تلفظ یا لینگویج یا ڈائلیکٹ کا خیال ادارہ نہیں کر رہا, تو پھر کس چیز کو پریفرنس دی جاتی ہے؟ اصل میں اب جو میڈیا چینلز ہیں نا, ان کا بالکل ایک حیت ہی ان کی بدل گئی ہے میرے نزدیک. تو اس کی وجہ یہ کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا, اس وقت جو یہ چینل انڈسٹری تھی, یہ اس وقت نئی نئی فلرش کرنا شروع ہوئی تھی, نئے نئے چینلز ابھی آنا شروع ہوئے تھے, تو ہر چینل کا ایک کمپٹیشن تھا کہ اب اچھی مارکیٹ بنی ہوئی ہے تو ہم اچھا پیسہ انویسٹ کریں, اچھے لوگ لے کے آئیں, اور پھر لوگوں کے لیے بھی آگے بڑھنے کا موقع تھا, فائنینشلی بھی اور پروفیشنلی بھی, اور ایک کمپٹیشن تھا, اور پھر ایک ہم اس وجہ سے معیار کا مقابلہ دیکھتے تھے. ویٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ جب ڈیجیٹل میڈیا کی خاص طور پر آمد شروع ہوئی ہے, اس کے بعد سے, اور پھر جو ملکی حالات رہے ظاہر اس نے بھی اثر ڈالا, الٹیمیٹلی چینلز اب اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو رہے ہیں, اور فائنینشلی بھی بہت لاس میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے چینلز جو ہیں اب وہ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ
خانہ پوری سی بن گئی ہیں. ایک تو ان کی توجہ اب یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا پروڈیوس کر لیں جو سوشل میڈیا پہ چل جائے تاکہ انہیں کچھ ریونیو جنریٹ ہو یعنی جائے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارا ایلیٹ میڈیا ہے جو وہ بھی اب اس بات کو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی جی. سوشل میڈیا پہ جی بالکل, وہ ان کا فوکس بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کا, یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایون انہوں نے اپنی ہیڈ لائن بھی اگر سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے تو اس کی بھی انہوں نے سنسنی خیز قسم کی ہیڈ لائنز بنانی ہے تاکہ وہ لوگ لے. تو وجہ وہی آ جاتی ہے کہ وہ اب ان کا بھی دھیان یہ جو ہم آئے روز خبریں سنتے ہیں کہ میڈیا پروفیشنلز کو یا جرنلسٹ کو سیلری نہیں مل رہی, تو یہ شاید میڈیا چینلز چونکہ لاس میں جا رہے ہیں اس وجہ سے ہے, یہ فیبریکیٹڈ ایک کرائسس ہے؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ چینلز نارملی کرائسس میں ہیں, بہت سارے چینلز. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو چینل مالکان ہیں صرف وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ عام طور پر آپ کا جو چینل ہے وہ جتنا ریونیو جنریٹ کرے گا اتنا ہی اس کا آمدن اور خرچ برابر ہوگا. آپ کو یہ شروع سے پتہ ہونا چاہیے کہ نیوز چینلز جو صرف اشتہارات پر اگر یعنی ڈپینڈ کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی صرف اگر سرکاری اشتہارات پہ آپ ڈپینڈ کریں تو اس سے اتنا ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے بہت اچھا بڑا چینل جو ہے اس کو وہ زیادہ دیر چلاتے رہیں. آن لائٹر نوٹ, پھر ریونیو کہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو اب چینل مالکان ہیں یہ بہت بڑے بڑے بزنس گروپ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے یہ صرف ایک اس چینل کی آمدنی پہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے, ان کے پیچھے پورے بزنس امپائرز ہیں. بالکل. تو ان کی آمدنی کے اور بہت سارے ذرائع ہیں. مس یہ بڑی مجھے اب ذرا یہ مجھے آپ کی یہ بات بڑی ویلڈ بات آپ نے کی, یہ پچھلی بات سے اگر ہم کنیکٹ کریں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میڈیا چینلز جو ہیں وہ اس وقت جرنلسٹس نہیں چلا رہے, یعنی کہ ان کے جو آنرز ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ چونکہ سرمایہ دار ہیں. تو سرمایہ دار جب میڈیا چینل چلاتے ہیں تو ان کی پریورٹی پھر وہ نہیں رہتی جو ایک جرنلسٹ کی پریورٹی ہوتی ہے. یہ آپ کی بات ایک حد تک تو درست ہے, یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو چینل آنرز ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نہیں بھی ہیں, ایون آپ اس کو ایک بزنس کے طور پر بھی اگر چلا رہے ہیں نا, تو آپ کا اس میں جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کے اوپر اس طرح کا انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہوتا ہے کیونکہ نارمل میں وہی بتانے لگی ہوں کہ نارملی کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ اونر ضرور ہیں, لیکن جو آپ کے آگے ایم ڈی ہیں یا سی ای او ہیں یا جو لوگ بھی آپ ان چینل کے ہیڈز ہیں وہ نارملی ہر چینل میں جرنلسٹ ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو آپ اگر ان کو ان کا کام کرنے دیں تو پھر آپ کو اس میں ایک جرنلسٹک سینس نظر آتی رہے گی. لیکن اب پرابلم کیا, اب تو سچی بات یہ ہے کہ خود آنر کے ہاتھ میں بھی پالیسی نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. اب تو صورت حال یہ ہے کہ صرف انفلوئنس آنر کا نہیں رہ گیا ہے, اب پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے انفلوئنس. میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور. تو اب تو وہ جو آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی بات کرنا, یہ تو اب خواب خیال بنتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے اوپر اتنے سینسر ہو گئے ہیں کہ آپ پہلے اگر اینکر ہیں, پھر اس کے اوپر آپ کا ایک ہیڈ ہے, پھر اس کے اوپر ایک اونر ہے, پھر اس اونر کے اوپر بھی ایک اونر ہے, تو وہ اتنے انفلوئنسز کے بعد آخری اونر پہ آپ نے بہت وہ زیادہ سخت ہے نا سب سے موجودہ حالات میں. بالکل. تو پھر کہاں آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن اور کہاں کی آپ کی جرنلزم؟ یہ بس کتاب میں رہ گئی یہ فریڈم آف ایکسپریشن. بس ابھی بھی کچھ لوگ جس حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جی بالکل زیرو ہے, کہاں جہاں جتنی بات ہو سکتی ہے لوگ کرتے بھی ہیں, بہت حد تک کنٹرولڈ ہے, یہ بات درست ہے اپنی جگہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل کہیں بات نہیں ہو رہی. ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد تو اور زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں, اس کو لوگ بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی بہت لوگ اس میں لاپرواہی سے اور جی بیس لیس بات کرتے ہیں, فیک نیوز ہے یہ بھی باتیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اصل بات بھی پھر وہیں پہ ہو رہی ہے. لیکن دونوں باتیں ہیں. وہ جو چند ایک لوگ جن کا آپ نے کہا کہ وہ رجسٹ کرتے ہیں, پھر انہیں پناہ بھی تو جزیروں میں لینی پڑتی ہے. آپ دیکھیے یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے بہت بڑے بڑے نام جرنلسٹ جو ہیں ان کو ملک چھوڑ کر باہر بھی جانا پڑا ہے, اور یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو کہ آف ایئر ہیں یا پھر نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت ہر روز کہیں نہ کہیں سے میسیجز ملتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا دھیان سے بات کریں, ایسا ہے ویسے. آپ کو بھی میسج؟ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ اصل میں ہوتا ہی اس طرح سے. اس سوال کا کانٹیکسٹ میں چاہوں گا اور پھر میں پورا اس بات پہ وہ ابھی میں آپ کے کالج واپس جاؤں گا. اچھا ابھی پھر ہاں جی کالج واپس جائیں گے. وہ بہت آگے لے آئے. ہاں جی وہ نہیں ماشاء اللہ آپ کی گفتگو اتنی کیپٹیویٹنگ ہے. خاتون ہوتے ہوئے ایسے وقت میں اور اس سماج میں جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا, ایک سٹانس لینا اور اس پہ کھڑے ہونا اور اس پہ ڈٹ کے بات کرنا, تو
کبھی ابر کرم آپ پہ بھی برسا ہے کہ نہیں انورٹڈ کوماز؟ ابر کرم سے میری یہاں مراد کہ آفر کر دیا جائے گا یا کوئی تھریٹس وغیرہ؟ دیکھیے اس سچویشن میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو ہی تھریٹ ہوتے ہیں. ہر بندہ جو کام کر رہا ہے اس سچویشن میں, جو میڈیا میں کام کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی رپورٹر ہے یا کوئی وہ اینکر ہے, کوئی بھی, اس کو یہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا احتیاط سے چلوں, کیونکہ اگر میرے سے ذرا ادھر ادھر سے لفظ ہوئے تو کہیں سے مجھے کوئی ایشو نہ ہو جائے, میری جاب کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے. اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو کانشیس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ذرا دھیان سے, احتیاط سے. تو اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے سمجھانے والے میرے گڈ ول میں مجھے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا خیال کر کے چلو, یا ان کو کوئی کہتا ہے تو اس لیے وہ مجھے کہہ دیتے ہیں. یعنی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ یہ نصیحت کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یا اطلاع دے رہے ہیں؟ بس مجھے آنیسٹلی کہ میں اس پہ اب اپنا کیا روں بیٹھ کے کہ مجھے اس طرح کہہ دیا یا اس طرح کہہ دیا. اصل بات یہ ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے. لیکن مجھے جو آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ بینگ فیمیل, جی مجھے لگتا ہے کہ جو شاید بہت زیادہ ہمارے کچھ میل اینکرز نے بہت کچھ برداشت کیا, ان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی, اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ مرد حضرات ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آ جاتے ہیں. خاتون ہونے کا پھر بھی شاید تھوڑا بہت ایج مل گیا ہو, جس کی وجہ سے ذرا بچت رہی. ابھی تک آپ جملہ کریکٹ کر لیں, ابھی تک ایج مل گیا ہو, یا کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہو. اکثر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہا بھائی میں کچھ ایسا, مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بہت ایکسٹرا آرڈنری بات کر رہی ہوں یا میں کچھ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بات کر رہی ہوں. میرے خیال سے جو میں بات کر رہی ہوں بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ویسے کیسا ماحول ہے کہ آپ سچ بولیں تو لگتا ہے کہ شاید آپ آؤٹ آف دی وے بات کر رہے ہیں. نہیں, اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں کر رہی ہوں, بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے لوگ میرے سے شاید بہت بہتر بات کر رہے ہیں. لیکن اتنے جاندار انداز میں خواتین میں تو میرے خلاف کر رہی ہیں اور مسلسل کر رہی ہیں. آپ کے ویلاگز اگر دیکھیں تو آپ تو مسلسل کر رہی ہیں. دیکھیے ایک ٹائم آتا ہے نا, پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اب نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے. جب آپ ایک شعبے سے منسلک ہیں اور آپ اپنے ہوتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہے, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہسٹری میں رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ کمپرومائز کرنا ہے اور پھر اس طرح. تو ہر ایک کی اپنی ٹینڈنسی ہوتی ہے, کوئی زیادہ برداشت کر لیتا ہے, کوئی کم برداشت کر لیتا ہے, کوئی زیادہ اس سے بڑھ کر بات کر لیتا ہے اپنی یعنی برداشت سے بڑھ کر. تو یہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں تو اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے بات کی, اپنا حق ادا کیا جو میں میرے اوپر ڈیو ہے کہ مجھے کہنا ہے. تو یہ آپ کے بارے میں جو امپریشن کریٹ ہوتا ہے جب آپ کے پروگرامز یا آپ کے ولاگز دیکھیں کہ آپ کی گفتگو پرو پی ٹی آئی ہوتی ہے, تو کیا یہ کہیں پاپولر پرسیپشن کی وجہ سے پرو پی ٹی آئی ہیں, یا آئیڈیالوجیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹانس بہتر ہے یا ان کا سٹانس ٹھیک ہے, یا پاپولر پرسیپشن فالو کر رہی ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ تو جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے تنقید بھی اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے نارملی, کیونکہ پاور میں وہ ہوتا ہے تو سوال بھی اسی سے ہوگا. اگر وہ کچھ کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے, تو ان کے فیصلوں پہ ہی تنقید ہوگی نا جو فیصلے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کی غلطیاں اس کو نہیں گنوا رہے ہوتے, بلکہ آپ کو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے جب کوئی ظلم برداشت کر رہا ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا آئین اور قانون کسی معاملے کے اوپر کتنا واضح ہے, اور پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ جی کسی کہیں زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ مظلوم کو شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی غلط ہے, یہی غلط ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت میں یوٹیوب تو نہیں کر رہی تھی, لیکن میں اپنا شو کر رہی تھی. اور اس وقت کے اگر آپ میرے شوز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بہت سی پالیسیز پر میں بڑی کھل کے تنقید کر رہی تھی. اور اب جب پی ٹی آئی کے اوپر اگر ایک بیڈ ٹائم آیا ہے, یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, تو وہ میں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں بول رہی ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے اگر کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے آئین اور قانون کی خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہوں نہ ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں نہ ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں نہ ہوں, کوئی بھی ہیں, پاکستانی شہری ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے ان کے خلاف یا ان کے حق میں بولنا ہے, یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کا چونکہ ہے تو میں اس لیے اس کو سپورٹ کروں, یا جی مجھے اس کو سپورٹ نہیں کرنا. سمینہ پاشا نے حق کے لیے بولنا یا حق کے لیے آواز اٹھانا کہاں سے سیکھا؟
سیکھنے کی تو میرا خیال ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی کہ میں نے یہاں سے کوئی سیکھا ہے. یہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی یا برائی میں تمیز کرنا, یا آپ کے انر ایک ضمیر ہوتا ہے کہ جو آپ کوئی غلط چیز اگر جو آپ کی نظر میں غلط ہے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو جو ریزسٹنس والا ایلیمنٹ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ میرے اندر بچپن سے ہی تھا کہ ایک ضد ہے میرے اندر اور ایک ریزسٹنس ہے. ضدی میں تھی اور اب تھوڑا سا کچھ چیزوں پہ ہو جاتا ہے, فلیکسیبل ہو جاتی ہوں, جیسے بچوں کے معاملے میں آپ میں تھوڑا پیشنس آ جاتا ہے. اب آپ کے میاں کو میں مس کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ بتاتے ہیں. لیکن ایک کچھ چیزوں پر میرا سٹانس بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے ڈسپلن کے معاملے میں, اس کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کرتی. چاہے وہ میرے بچے ہیں اگر تو وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو میں صرف اس لیے انہیں پیمپر نہیں کر سکتی کہ جی یہ میرے بچے ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ مما نے اگر یہ بات کہہ دی ہے اور یہ غلط بات ہے تو انہوں نے اس پہ اب لے لیا ہے اسٹانس, تو اس کا مطلب وہ انہوں نے بات نہیں ماننی. تو یہ ایک چیز شروع سے تھی اندر کہیں. اب وہ کہیں تو پہلے تو حالات اس طرح کے تھے کہ یوٹیوب نہیں آپ کر رہے, اس طرح سے اپنی ایک اوپینین نہیں دے رہے ہوتے تھے, تو وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی تھی شاید. لیکن اب جب وہ بولنا شروع کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ یا اس طرح سے, تو پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب وہ چیز اس طرح سے اس میں ٹرانسفارم ہو گئی ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں, میں اپنی تھاٹس میں کلیئر ہوں کہ یہ اس طرح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تو پھر آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. چاہے اس کے اوپر کسی بھی فیور میں وہ جا رہا ہے, چاہے کسی کے بھی وہ اگینسٹ بات جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا چونکہ سیریس کانٹینٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, تو سیریس کانٹینٹ کا ویور وہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ ویوز, اور ارننگ جو ایک جڑی ہوئی ہوتی ہے سوشل میڈیا, یہ ایسا ہے سیریس کانٹینٹ کے ساتھ بھی آپ ارن کر سکتے ہو, یا اس کے لیے آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ٹک ٹاک پہ یا دوسرے پلیٹ فارمز پہ وہ جو ایک سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, فن کے نام پہ جو چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت ارن کرنا ہے جی, تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر تو بہت سارے شارٹ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں شارٹ کٹس ہوتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے ویز ہو سکتے ہیں جن کو اپنا کے آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں, بہت فیم. لیکن اگر آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, آپ کا مقصد اپنی بات کہنا ہے, تو پھر آپ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ آپ کے ویوز بہت زیادہ کیوں نہیں ہیں. بھائی وہ جو فلاں ایک بالکل بیس لیس سی بات کر رہے ہیں یا بالکل ایک نان سیریس سا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, ان کے ملین میں ویوز ہیں, میرے کیوں چند ہزار ویوز ہیں. تو وہ کیونکہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے, تو مجھے اس بات کی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ جی اس کا کیوں ہے اور میرا یہ کیوں ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب غلط کر رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں بھی بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بہت اچھے ویوز ہوتے ہیں. ہماری نیوز میں بعض لوگ بہت اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں فالو کر سکتے. کس طرح کی چیزیں؟ یہی کہ جس طرح سنسنی پھیلا کے اب وہ اکثر وہ لوگ لگاتے ہیں نا, بھائی آج بس 6 ججز نے تالا توڑ دیا جیل کا, عمران خان دوبارہ اٹھا کے انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا, اور اس ٹائپ کی چیزیں بالکل ہی جھوٹ اور عجیب و غریب قسم کی داستان گوئی. تو وہ چیز تو ایک لا یعنی سی گفتگو ہے, وہ تو کوئی سیریس کانٹینٹ تو نہیں ہے. بیلنس کیسے کرتی ہیں گھر کو اور اتنی ہیکٹک روٹین کو, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ٹوز پہ ہیں, ہر وقت کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں, بریکنگ نیوز ہے, پروگرام ہے, ویلاگ کرنا ہے, بچے ہیں, میاں ہے, گھر ہے, کیسے مینیج کرتی ہیں سر؟ اچھا میں ایک چیز صرف تھوڑی سی ایڈ کر دوں جو پچھلے ابھی آپ نے سوال میں کی ہوئی تھی, کہ جب آپ ایک سیریس کانٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن جو آپ کا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں سارے بالکل ہی ایسے لوگ ہیں ان پڑھ ہیں جی, وہ جو کوئی سنجیدہ یا ایک اچھی بات کوئی پسند نہیں کرے گا, ایسی بات بھی نہیں ہے. جب آپ اچھا کانٹینٹ کنٹینیوسلی پروڈیوس کرتے ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور بڑا آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں. تو آپ کو اچھا کام کرنا ہے, بھلے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کہیں نہ کہیں اپنی اس میں ریکگنیشن بناتے ہیں, بالکل, اور ویوز بھی ملتے ہیں, اور پھر آپ اچھا یہاں پہ چلیں اس سوال کو تو ہم بعد میں اس کو کر لیں گے. لیکن یہ چونکہ ماشاء اللہ آپ کی گفتگو سے بات چونکہ نکل رہی ہے, اور آپ میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیا اسٹڈیز کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے بتایا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے میس کمیونیکیشن, یہ ویسے میس کمیونیکیشن کا خیال بائی چوائس تھا یا بائی چانس تھا؟ دونوں.
اصل میں یہ ہوا کہ میں تو ایف ایس سی پری میڈیکل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. پھر میں نے انٹری ٹیسٹ دیا. پھر آپ کو پتہ ہے وہاں بڑا کم ہوتی ہیں نشستیں, اور پھر میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے. میرا اس میں نہیں ہوا, تو پھر میں نے گریجویشن میں انگلش لٹریچر کے ساتھ اور جرنلزم کے ساتھ سمپل بی اے کیا. اس وقت بھی میرا مائنڈ یہ تھا کہ میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کروں گی آگے. لیکن جب میں نے اس میں ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا پنجاب یونیورسٹی میں, تو میں نے لٹریچر میں بھی اپلائی کیا اور جرنلزم میں بھی. تو یہاں پر میرا پہلے نام آ گیا جرنلزم میں, تو پھر میں نے اس میں کروا دیا ایڈمیشن. پھر میں نے بعد میں, حالانکہ میرے پاس آپشن تھا کہ میں دوبارہ لٹریچر میں بھی میرا نام آ گیا کہ میں اس میں کر سکتی تھی سویپ, لیکن پھر جو تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں دیکھا تو مجھے یہ انٹرسٹنگ فیلڈ لگی, اور مجھے لگا کہ جو میں شروع سے میرا ایک ٹیلنٹ بھی ہے, تو اس میں مجھے اسکوپ نظر آ رہا ہے, تو چلو اس کو ہی کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پہلے تو بائی چانس ہی تھا, لیکن پھر یہ بائی چوائس میں نے اسی کو اپنے پاس آپٹ کیا. اور پھر میں نے میس کام میں ماسٹرز کیا. پھر وہاں پہ ہی ہمارا جو اس کا ریڈیو چینل تھا میس کام کا ہی, وہاں پہ میں نے یوں ہی بس تھوڑا سا دل لگی کے لیے پروگرام اسٹارٹ کیا کرنا. تو پھر وہاں سے مجھے ایک شوق بھی ہو گیا کہ نہیں اب میڈیا میں, پھر میں نے تب سوچا کہ پریکٹیکلی اب میڈیا میں جاب بھی کی جا سکتی ہے. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ اچھے کانٹینٹ کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں, بیسیکلی میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ویور ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ نے کیا دکھانا ہے اس کو, یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ویور کو کیا دکھانا ہے. یہ میں ان دی کانٹیکسٹ آف میس کمیونیکیشن, میس کام کی یہ ایک بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے, ایجنڈا سیٹنگ اس کو بولتے ہیں کہ who sets the agenda. تو یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے کہ جی ہم وہ پروڈیوس کریں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہم اچھا کچھ بھی پروڈیوس کریں اور لوگوں کو اس پہ لگا لیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ ایک سائملٹینیسلی جنریٹ ہوتی رہتی ہے ڈیبیٹ. اور یہ اچھا میرا اپنا پتہ ہے کہ ذاتی خیال, میڈیا پریکٹیشنر بھی ہیں, میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. کہیں آپ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نیا بھی کر کے مارکیٹ میں دیتے ہیں, اور کہیں آپ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نیا کیا, یہ نیا کیا, یہ نیا کیا. ان تینوں میں سے ویور نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ شو کیا, اس کو زیادہ لائک کیا, تو آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کا ویور ہے وہ اس ٹائپ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو پسند کر رہا ہے, اور پھر آپ وہ بھی اس کو دیتے ہیں. پھر آپ 2-4 مہینے میں کہتے ہیں چلو اب میں تھوڑا اس کو اس طرح کا کانٹینٹ دے کے دیکھوں. تو پھر یہ میڈیا میں میرا خیال ہے یہ دونوں طرح ٹو وے ایک وہ ٹریفک ہے. جیسے ہمارے تھیٹر کے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آڈینس اب آتی ہے وہ دیکھنا ہی تھیٹر پہ اب یہ چاہتی ہے جو اس وقت تھیٹر میں دکھایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں پھر آپ, میں یہی تو چیز کہہ رہی ہوں, اگر یہ کوئی اچھا سیریس تھیٹر پروڈیوس کریں, اور میں آپ کو بتاؤں مجھے یہاں کا تو آئیڈیا نہیں ہے, الحمرا میں شاید کوئی میں نے دیکھے ہیں 2-4 دفعہ بہت اچھے جیسے ڈرامہ پروڈیوس کیے گئے ہیں. کراچی میں وہ بڑی مشہور جو اکیڈمی ہے, میرے نام ذہن میں سے نکل گیا, ناپا ہے جو ان کا بڑا اچھا وہ آرٹ کی جو اکیڈمی, ان کے بھی میں نے 1-2 دفعہ چانس ہوا جب میں کراچی میں تھی, میں نے دیکھے تو بہت اچھے انہوں نے ڈرامہ پروڈیوس کیے, اور بڑا اچھا انہوں نے اس کا وہ پورا میسج بھی دیا. تو آپ جب کرتے ہیں کچھ ڈفرینٹ, تو وہ والی آڈینس پھر اس طرف آتی ہے کہ ہاں بھائی اب جو یہ چیز بن رہی ہے اس میں کچھ ہمارے لیے بھی ہے. جب آپ پروڈیوس ہی ایک ٹائپ کی چیز کریں گے تو آپ کے پاس آڈینس بھی پھر وہی والی آ رہی ہوگی. میرا وہ سوال بیچ میں رہ گیا تھا, بیلنس کیسے کرتے ہیں. بیلنس کرنے کی تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی, بس یہ ہے کہ ایک روٹین ہے, اس روٹین کو فالو کرتے ہیں. بچے سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں؟ ہاں بچے سیٹ ہیں, اللہ کا شکر ہے. ان کو شروع سے انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو دیکھا ہے کہ ماما آفس جاتی ہیں, اور اس طرح. جب میں نیوز کر رہی تھی تو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پیٹرن تھا, کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو ذرا یہ کہ بڑا اسٹرکٹلی 8 آورس کی جاب ہے, اور پھر ٹائم زیادہ, اور پھر اس میں بعض اوقات آپ کی ایوننگ شفٹ ہے, بعض اوقات آپ کی مارننگ شفٹ ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن یہ لکیلی میرے جوائنٹ فیملی تھی, اور مطلب گھر پہ بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے موجود تھے گھر والے, تو میرے ان لاز نے کافی اس میں ہیلپ آؤٹ بھی کیا. تو وہ ایک ٹائم جو تھا نیوز والا اور بچے چھوٹے والا, تو وہ اس طرح سے مینیج ہو گیا. اب ماشاء اللہ بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, اور کچھ عرصے سے ویسے ہی اب میں صرف پروگرام کر رہی ہوں, تو اس میں پھر تھوڑا سا شیڈیول میرا اتنا ٹائٹ نہیں رہا. اب جب سے ویلاگنگ اسٹارٹ کی ہے تو ویسے
اس میں ایک اضافہ تو ہے کام کے مختلف اس میں یعنی گھنٹوں میں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ گھر پہ ہی ہو جاتا ہے, تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ماما گھر پہ. جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ کرتی ہیں آپ؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت آپ کے لیے سپورٹ بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں بھی ہوتا, بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب آپ کو ایک سیپریٹ فیملی چاہیے اور پورا انوائرمنٹ چاہیے اپنے لیے, تو وہ بھی ہوتا ہے. بس وہی بات ہے کہ ہر چیز کی اچھی بھی چیزیں ہیں, پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں, آپ اس میں مینیج اگر کرنے والے ہوں تو مجھے جوائنٹ فیملی کا فائدہ بھی بہت ہوا ہے, بہت سپورٹ بھی ملا ہے. اب میں ویسے اپنی فیملی کے ساتھ الگ بھی اگر رہ رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں مجھے لگے کہ نہیں یہ بالکل کوئی فلاپ سسٹم ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے یونٹ میں رہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی کے ساتھ بھی اچھا سپورٹ, آپ کو سپورٹ سسٹم ملتا ہے. میاں سے کہاں ملاقات ہوئی؟ میاں سے جی چینل میں ہی ملاقات ہوئی, دنیا نیوز میں, اور میاں بھی, یعنی آپ نے چینل سے عزت بھی کمائی, شہرت بھی کمائی اور میاں بھی کمائی. بس دنیا نیوز میں جب میں کراچی سے واپس آئی تھی تو جب میرے ہسبینڈ وہاں پہ ہی کام کر رہے تھے, نیوز روم میں وہ کام کیا کرتے تھے, اور پھر ان کی ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ بات چیت ہوئی تو پھر ان کی طرف سے ہی پرپوز کیا گیا. جی جی. تو ان دنوں میں پیرنٹس بھی چاہ رہے تھے کہ اب سمینہ نے اب یعنی سارے کام کر لیے ہیں, اپنی جاب بھی کر لی ہے, اپنی خواہش کے مطابق پڑھ لکھ لیا, سب کچھ کر لیا, تو اب ٹائم ہے کہ شادی ہو جائے. سب بڑے بہن بھائیوں کی ہو چکی ہیں, تو یہ ان کی طرف سے جو پرپوز کیا گیا تو پھر وہ فیملی نے ملا اور پھر انہیں آرام سے سارا آرام سے ہی ہو گیا, کوئی ایسا خاص اتنا ڈرامائی نہیں تھا. یہ لاہور سے کراچی کیسے پہنچ گئی آپ؟ بس یہ تو میں وقت نیوز میں کام کر رہی تھی, ان دنوں میں پھر تھا مجھے کہ بھائی تھوڑا سا آگے باہر نکلا جائے اور چینلز میں بھی کام کیا جائے ایکسپوجر کے لیے. جیو اس وقت بہت لیڈنگ چینل تھا اور بڑا اس کا ایک مطلب گلوری تھی آپ کے لیے کہ آپ بڑا آپ کا کسی بھی اس وقت کے اینکرز کا کوئی خواب ہی ہو سکتا تھا کہ وہ جیو کی اسکرین پہ کام کرے, تو ظاہر ہے اس لیے میرا بھی تھا. تو وہاں پہ پھر میں نے اپلائی کیا اور وہاں پہ کافی مجھے یاد ہے کہ ٹائم لگا میری اپوائنٹمنٹ میں. یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد آسانی سے آپ کو نیوز کاسٹر کے طور پر کام کا آغاز ہو گیا یا اس میں بھی کوئی ہرڈلز؟ نہیں, بڑا مسئلے مسائل ہوئے. میں نے جب ماسٹرز کمپلیٹ بھی کر لیا, پھر اس وقت نئے چینلز لانچ ہو رہے تھے لاہور میں, تو میں نے مختلف چینلز میں جا کے آڈیشنز دیے نیوز اینکرنگ کے لیے, تو مجھے تو ہر چینل ریجیکٹ کر دیتا تھا. اچھا. ہاں, تو کسی نے بھی مجھے پاس نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا اچھا بھائی شاید میں نہیں اچھا پڑھ سکتی ہوں گی, اس لیے نہیں کوئی جاب مل رہی. پھر میں نے وقت نیوز میں ایز رپورٹر جوائن کر لیا. لیکن اتفاق سے جس دن میری جوائننگ تھی اس دن ہی میری وہاں پہ سینئر پروڈیوسر تھے عثمان بٹ صاحب, ان سے میری ملاقات ہوئی جو کہ بعد میں میرے بڑے اچھے دوست بھی بن گئے. تو انہوں نے جب میرا جو انٹرویو کیا وہ کسی اینکر کے انتظار میں تھے کہ کسی نے آنا تھا ان سے ملنے کے لیے, اور میں وہ شاید غلط فہمی میں میرا انٹرویو انہوں نے کر لیا ایز این اینکر. تو وہ ان کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ تو بڑی اچھی اینکر ہے. پھر انہوں نے جب بعد میں انہیں پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو آپ کسی غلط بندی کا انٹرویو کر بیٹھے ہیں, آپ کی والی بندی نے تو بعد میں آنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا اچھا بول رہی تھیں اور بڑی اچھی ان کی اردو تھی اور بڑا انہیں نالج تھا معاملات کے بارے میں. تو خیر وہ پھر چونکہ ہم ایک آفس میں تھے, پھر انہوں نے تھوڑا سا میرے لیے فائٹ بھی کیا کہ نہیں ان کو آپ موقع دیں اور یہ آنا چاہیے انہیں اسکرین پہ. اور پھر واقعی ایسا ہوا پھر کہ مجھے ایک دن موقع مل گیا اسکرین پہ آنے کا. تو بس پھر وہ پہلی ہی ٹرانسمیشن تھی, مجھے یاد ہے اس وقت چینل ابھی آن ایئر نہیں ہوا تھا, ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی. ثانیہ کارساز اس دن ہوا تھا جس دن پہلے ہی دن میں بیٹھی تھی اس سیٹ پہ. تو وہ پہلی ہی دن 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی تھی, تو وہ کافی سب کو جج کرنے کا موقع مل گیا کہ بھائی آپ لائیو اس وقت لائیو ٹرانسمیشن ہینڈل کرنا اور بہت ساری چیزیں. ہاں جی, تو وہ بڑا ایک چیلنجنگ تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے سے ہوا. پھر وہ راستہ کھل گیا. اس کے بعد پھر سمینہ پاشا کو کتنی دیر لگی نیوز رپورٹر سے نیوز اینکر بننے کا سفر کتنے دیر میں طے ہوا؟ میرا خیال ہے کہ بیسکلی میں نیوز اینکر ہی تھی. وہ اب راستہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ سیدھا آ جاتے ہیں, کبھی ہوتا ہے کہ آپ گھوم کے آ جاتے ہیں, تو وہ بس ایک بیچ میں راؤنڈ اباؤٹ سا آیا تھا, لیکن آنا شاید وہیں پہ ہی تھا. تو رپورٹنگ تو میں نے ہارڈلی کچھ مہینے کی, اور اس کے بعد پھر میں یعنی جب جیسے ہی مجھے موقع ملا تو فوراً ہی پھر میرا نیوز, اور جب میں نے نیوز اینکرنگ اسٹارٹ کی تو بس پھر میں اسی کی ہو کے رہ گئی. اور پھر بس تھرو آؤٹ وہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ میں کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو جو ایکسپوجر فیلڈ سے
سے ملتا ہے وہ صرف اسٹوڈیو میں بند رہ کے نہیں مل سکتا. تو میں بعد میں بھی کئی میں نے ایسے اسائنمنٹس کیے کہ باہر جاؤں نکلوں جلسے کور کرنے کے لیے. سوات آپریشن ہوا بنیر میں, سوات میں, باجوڑ ایجنسی میں, یہ وہ, تو وہاں پہ پھر میں جایا کرتی تھی, پروگرام کرتی تھی, رپورٹ کرتی تھی وہاں سے. تو کافی وہاں پہ میں نے پھر کام کیا. ان دنوں کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں یا جو اب کبھی نہیں بھولا آپ کو؟ بس وہ ٹائم بڑا خوفناک تھا پاکستان کے لیے. ایک تو جن دنوں میں گئی ہوئی تھی وہاں پر بالکل خالی ہوا پڑا تھا بنیر. آئی ڈی پیز تھے وہاں پر سارے, ایک طرف آپ کو معلوم ہے کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا تھا وہاں کے رہائشیوں کو, اور بڑا بس عجیب خوف کا ماحول تھا وہاں پر. لیکن سارا ہی وہ بڑا ایڈونچرس ہوتا تھا وہاں پہ. پھر ہم جا کے پاکستان آرمی کے جوانوں سے ملتے تھے, جس طرح سے وہ آپریشن کنڈکٹ کرتے تھے, اور سارا ہم ان کو دیکھتے تھے, کور کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ ایسے گزر رہے تھے تو شاید ہماری گاڑی پہ فائر بھی ہوا, اور وہ پتہ یہ چلا کہ شاید اس کو ڈرائیور کو انہوں نے کہیں اشارہ کیا رکنے کا, لیکن وہ نہیں رکا یا اس نے دیکھا نہیں اشارہ, رات کا ٹائم تھا, تو وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں کہیں وہ فائر ہوا. لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ پھر چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئیں, ٹیم نے جب ان سے بات کی. تو اس طرح کی چیزیں پھر ایڈونچرس چلتی رہیں. کیا اچھا کک کرتی ہیں گھر والوں کے لیے؟ کوکنگ میں تو میں بالکل بری تھی شروع سے, مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا جب تک میری شادی ہوئی. بس میں جس کو کہتے ہیں نا چائے وائے بنا لی, یا تھوڑی بہت روٹی بنا لی, یا بس اس طرح کے ہلکا پھلکا جو کام ہوتا ہے وہی بس آتا تھا. کوکنگ پراپرلی بالکل نہیں آیا کرتی تھی. پھر جب میں کراچی شفٹ ہوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو پھر وہاں پر میں نے تھوڑا اسٹارٹ کیا. تو لیکن یہ تھا کہ جلدی سیکھ لیا, کوئی اتنا زیادہ خراب نہیں کیا کھانا وانا, اور ہاتھ میں ٹیسٹ بھی تھا. جب میں نے بنانا شروع کیا تو اچھا بننے لگا. پھر اس کے بعد میں نے ایونچولی, اب ماشاء اللہ میں ہر چیز بنا لیتی ہوں, اور اچھی بنا لیتی ہوں. تختہ مشق میاں ہی بنے. ہاں وہی بنے. لیکن یہ کہ انہوں نے سراہا کہ نہیں اچھا ہے کھانا, صحیح بناتی ہیں آپ. اور پھر میں, لیکن بات یہ کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں. ہاں شاید ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ اب کھانا صرف وہی تعریف نہیں کرتے, اور باقی لوگ بھی کر لیتے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اب یہ وہ مجبور والی رائے نہیں ہے, جو آزاد ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھانا ٹھیک بنا لیتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں جب یہ ساری ہیکٹک روٹین سے فری ہوتے ہیں, تو پھر کیا مشاغل؟ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند ہے. بچوں کے ساتھ بہت ٹائم پسند کرتی ہوں میں گزارنا, ان کے ساتھ بس ایک الگ, میں سمینہ پاشا بالکل الگ ہوتی ہیں جب بچوں اور گھر میں ہوتی ہیں. تو زیادہ تر تو ویسے یہی ہے کہ اب ایک پیکڈ روٹین ہے, اسی میں چلتا ہے. لیکن پہلے جب میں شادی سے پہلے اتنا وقت مل جاتا تھا تو بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا. تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا بھی شوق تھا کہ نئے نئے شہر جا کے دیکھا جائے یا اس طرح. اب تھوڑا سا ٹائٹ اسکیجول ہے تو بک ریڈنگ کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا. اس کا مجھے ایک ریگریٹ بھی رہتا ہے, کیونکہ میرے خیال سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے, تو پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اب اس طرح سے اچھا, یہاں پہ چھوٹا چلتے ایک اینکر کے لیے, اور خاص طور پہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو آنا چاہ رہے ہیں میڈیا انڈسٹری میں یا ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا چاہ رہے ہیں, ایک اینکر کے لیے اور پروگرام ہوسٹ کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر ایک بیوٹیشین ہیں اور آپ کے پاس آپ کے ٹولز نہیں ہیں تو آپ کیسے کسی کو تیار کریں گے؟ بالکل. اگر آپ ایک شیف ہیں اور آپ کے پاس مسالے نہیں ہیں تو آپ کیسے کھانا اچھا بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ صرف آگ پہ چیزیں پکا سکتے ہیں لیکن اس میں ذائقہ نہیں ڈال سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوز اینکر, نیوز ہوسٹ بننے کے لیے اس کی جو ٹول کٹ ہے وہ ریڈنگ ہے. بالکل. آپ کے اور بھی چیزیں ہیں, ظاہر ہے آپ کو اپنے تلفظ کے لیے بھی کام کرنا ہے, آپ کو اپنے گرومنگ کے لیے بھی کام کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو مین چیز ہے وہ آپ کی ریڈنگ ہی ہو سکتی ہے. کہ آپ اب ریڈنگ کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی آپ ریڈنگ کر رہے ہیں. آپ سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے, جیسے ہمارا کام کرنٹ افیئر کا ہے تو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہیپننگ ہے, ہم سوشل میڈیا سے بھی چیزیں ایبزارب کر رہے ہیں, ہم نیوز پیپر سے, آرٹیکل سے لوگوں کی رائے بھی ایبزارب کر رہے ہیں, ہم ٹاک شوز سے لوگوں کی رائے بھی ایبزارب کر رہے ہیں, ہم
آس پاس آتے جاتے لوگوں کی آبزرویشن کو بھی ایبزارب کر رہے ہیں. ہم اچھی بکس پڑھ کے ہسٹری سے متعلق اور باقی اس سے جہاں پہ بھی جس میں انفارمیشن ہے اس سے بھی اپنی ایک بیک گراؤنڈ نالج کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کا جو ان پٹ ہیں, اور اس کا آؤٹ پٹ پھر وہ ہوتا ہے جو آپ اسکرین پہ جب آپ بغیر فمبل کے ایک فلو میں بول رہے ہوتے ہیں, وہ اس کا وہ پھر آپ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے چیز. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ہمارے دور میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ایک اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا دور, تو وہ پی ٹی وی پہ نظر کری جاتی ہے. ایک لائن کی لکھی ہوئی کوئی بریکنگ آ گئی ہے, اور وہ جیسے مثال کے طور پر ایک بریکنگ آ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے. اگر بالفرض یہ ایک بریکنگ آ گئی ہے, اگر میں نے کچھ کل کی چیزیں نہیں دیکھی ہوئی یا مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو میں اسی کو ریپیٹ کرتی جاؤں گی. سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا 5 دفعہ 10 دفعہ وہ ایک ہی بات پر. اگر آپ کا کچھ بیک گراؤنڈ نالج ہے تو آپ اس میں 100 باتیں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی کل فیصل وافدہ نے یہ پریس کانفرنس کی تھی, ان کے یہ الفاظ تھے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نااہل ہو چکے ہیں. جی طلال چودھری نااہل ہو چکے ہیں ججز پر تنقید کر کے. اسی طرح وہ دانیال عزیز تھے نون لیگ کے, وہ بھی, نہال ہاشمی نے بھی یہ بھگتے. اب آپ کے پاس ایک پورا بیک گراؤنڈ نالج ہے کہ جی یہ ہے, تو کیا فیصل وافدہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا نہیں, یہ ان کی بات تھی, یہ ماحول ہے آج کل, ان ججز پہ تنقید ہوئی اس وجہ سے ہوئی. آپ کے پاس کتنا کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن اگر یہ آپ کو تبھی آپ کہہ سکیں گے نا جب آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ یہ ایک ڈفرینس ہے کہ آپ کیسے بیک گراؤنڈ آپ کے پاس کتنا ہے کسی بھی ایونٹ کا. سمینہ پاشا, بیسٹ نیوز اینکر ایوارڈ, کیا فیلنگس تھی؟ نہیں, بیسٹ نیوز اینکر ایوارڈ تو نہیں تھا, اچیومنٹ ایوارڈ تھا. سوری, بالکل بالکل. اور باقی اچھا, آپ اچیومنٹ کو اس کو اتنا لمٹ کیوں کر رہی ہیں؟ بیسٹ نیوز اینکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سب اس میں کہیں کمپٹیشن میں تھے اور اس میں سے مجھے سلیکٹ کیا گیا. اب اچیومنٹ ایوارڈ ہے تو وہ ہر کسی کی اپنی اپنی اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے سبھی کو وہ ایوارڈ ملے ہوں. جب آپ بیسٹ نیوز اینکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کمپٹیشن میں صرف آپ کو ملا, تو یہ ایک ڈفرینس ہے. اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ ایک اچیومنٹ ایوارڈ تھا, اور اچھا لگا. پہلی دفعہ مجھے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹرافی ملی ہے یا اس طرح, کیونکہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے کہنا ہے, لیکن کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ تھرو آؤٹ مطلب اکیڈمک کریئر میں ہمیشہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بار بار ڈیبیٹس میں بھی, ہاں جی, وہ پھر آپ ون کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسا ہی ایک, لیکن اپنے پروفیشن میں ریکگنیشن ملنا, ہاں, تو یہ تو ایک قابل تعریف میرے لیے. ویسے ایوارڈ اس وقت زیادہ ہے جب ایسی شخصیات جن کی میں دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں اور جن کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑے نام ہیں, اگر ان میں سے میری کوئی تعریف اگر کرتا ہے یا مجھے انکریج کرتا ہے تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے ایوارڈ ملا. جیسے ہاں جی, وہ کون سی شخصیات ہیں جو آپ کی تعریف کریں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے, جنہیں آپ پسند کرتے ہیں؟ جیسے اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے ہمارے ملک کے قانون دان ہیں, اور ان کو ایک دفعہ میں نے اسی طرح سے اپنے شو میں لیا, اور ان سے جب شو کے علاوہ بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت مجھے ایڈمائر کیا, بڑی تعریف کی, بڑا میرا حوصلہ بڑھایا. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر اعتزاز احسن جیسا شخص جو ہے اگر میری تعریف کر رہا ہے تو میں نے پھر بڑا اللہ کا شکر ادا کیا. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات تھی. اسی طرح سے سینئر جرنلسٹ بہت سارے, ہارون رشید صاحب ہیں, سلمان غنی صاحب ہیں, بہت سارے اور نام ایسے, میڈیا بھٹی صاحب ہیں, جی بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, اچھا میں سمجھا ارشاد بھٹی تو صاحب. بہت سارے لوگ جو مطلب سینئرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کام کرتا ہوا, اور پھر وہ اگر آپ کو آنر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے ایک آپ کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. میڈیا انڈسٹری میں آپ کس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں کہ سمینہ پاشا کوئی کم از کم یہاں پہ جانا چاہیے؟ اچھا, میرا نا ایک تھوڑا سا کیٹیگرائز آپ کر لیں. جیسے میں اینکرنگ میں مجھے کاشف عباسی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کاشف عباسی جیسی اینکرنگ مجھے پسند ہے. ایک تو مجھے ان کا اسٹائل نیچرل بہت لگتا ہے, اور مجھے ہمیشہ یہ میرا ایک پرابلم ہے کہ میں کسی بھی ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کر سکتی جس میں ذرا سا بھی مجھے کوئی فیک ایلیمنٹ لگ رہا ہو. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ ویسے بھی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے, وہ کیمرہ آن بھی ہوگا تو وہ ویسا ہی ہے. تو اس لیے مجھے وہ نیچرل ہمیشہ لوگ پسند آتے ہیں. تو اور ویسے بھی ان کا جو یعنی تھاٹس ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی, آئیڈیالوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں ان کو پسند کرتی ہوں. اور پھر بڑے مزے سے وہ ہنستے ہنستے جس طرح نیوز بھی نکلوا لیتے ہیں, لوگوں کو ٹیکل کرتے ہیں, تو پسند ہے مجھے. اچھا, وہ تو اس لیے بھی نا کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی سے بھی تھوڑی سی ملتی ہے, بلکہ کافی ملتی ہے. اپوزٹ آئیڈیالوجی کے اینکرز میں آپ کو کون پسند ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایز این اینکر ہی اور شی از ونڈرفل, آئیڈیالوجی سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں؟
میرے لیے میرے نزدیک آئیڈیالوجی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے. اینکرنگ آپ اتنی اچھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. آپ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ میرے لیے میٹر کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک تو کاشف عباسی کی اینکرنگ مجھے پسند ہے, لیکن انالیسس میں مجھے مظہر عباس صاحب کا بہت میں ہمیشہ ریگارڈ کرتی ہوں, بہت سنجیدہ اور بہت بیلنسڈ اور صحیح بات, ان کی اچھی ہمیشہ گفتگو. اور پھر وہی بات کہ میں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ بولتے کتنا اچھا, اچھی نپی تلی گفتگو. تو وہ ان کا مجھے مظہر عباس صاحب کا انالیسز ہمیشہ بڑا پسند ہوتا ہے. اطہر کاظمی صاحب بہت اچھا نام ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, جو کہ بہت ڈیسنٹ اور بہت لاجیکل بات کرتے ہیں, تو ان کی حاضر جوابی بھی مجھے بڑی پسند ہے. تو یہ کچھ نام ہیں جو مجھے پسند ہیں. یہ آپ کی سنگنگ کا اتنا شہرت کیوں ہے؟ پتہ نہیں سیریسلی اتنا برا میں گاتی ہوں, پتہ نہیں کیوں. اچھا وہ اصل میں ہے کیا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اسکول کالج میں تھی تو میں یہ ملی نغمے وغیرہ ہوتا نا, ترانے بچیاں پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, تو وہ اسی ٹائپ کا وہ تھا معاملہ. اچھا وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی فرینڈس میں بیٹھی ہوئے ہیں یا کوئی آپس میں کزنس میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو چلو جی کچھ گنگنا دیا, اور وہ اتنی ہی بس مجھے آتی ہے کہ بس آپ ہلکا پھلکا گنگنا دیں یا کوئی اس طرح کی چیز گنگنا دیں. اچھا میں اب یہ کہنے لگی تھی, اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب میں اپنے موڈ میں اپنی محفل میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جہاں کیجولی سب اپنے فرینڈس بیٹھی ہیں یا کچھ اس طرح, تو میں ہلکا سا گنگنا دوں تو وہ میں بہتر گنگنا دیتی ہوں. جب مجھے کوئی اسپیشلی کہہ دیتا ہے کہ بھائی کچھ گنگنا دو, تو پھر میں اتنا برا گاتی ہوں. اچھا آج ہم وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, آج آپ کا ایکسکیوز کوئی نہیں چلے گا, اس لیے ہمارے ویورز کے لیے بہت برا گاتی ہوں. ہم تیار ہیں. کیوں کسی نے مشہور کر دیا ہے کہ میں گا لوں. ہم یقین کیجیے ہم تیار ہیں, ہمارے ویورز تیار ہیں. کیا سناؤ, بلکہ اس طرح کرتے ہیں, اس کو ہم آسان کرتے ہیں. فیوریٹ سنگر کون ہے آپ کے؟ فیوریٹ سنگر اب بہت زیادہ ویسے گانے نہیں میں سنتی, لیکن عاطف اسلم, راحت فتح علی خان, ان کے گانے زیادہ تر پسند ہیں مجھے, اچھے لگتے ہیں. تو انہیں کے ہاں عاطف اسلم کا کوئی اگر آپ عاطف اسلم کے اتنے مشکل گانے ہوتے ہیں بھائی, اتنی آواز کہاں سے نکالوں. اگر عاطف اسلم جیسے گانے میں گا سکتی ہوتی تو پھر میں وہی کام کر رہی ہوتی. ہے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے, ہے جذبائے دل گر میں چاہوں. ایکسلنٹ. اور اب آخر میں, بالکل آخر میں, وہ بچے, وہ نوجوان, وہ یوتھ جو میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گی کہ وہ آج سے ہی کن پیرامیٹرز پہ محنت کرنا شروع کریں تاکہ وہ کل کو ایک اچھے کانٹینٹ کے ساتھ میڈیا میں آ سکیں؟ اور یہ جو پرسیپشن ہے کہ میڈیا میں فیوچر نہیں ہے, میڈیا میں کیوس ہے, میڈیا میں سیلریز نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ویورز کو اور خاص طور پہ ان بچوں کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ پہلے تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی جا رہی تھی جب ڈیجیٹل میڈیا اتنا فلرش نہیں ابھی کیا تھا, تو جو ہمارے میڈیا چینلز تھے وہ جس طرح سے ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے, پروفیشنلی بھی اور فائنینشلی بھی, اور پھر ویسے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, سیچوریشن ہو جاتی ہے. کتنے آپ چینلز, ہر روز تو چینل نہیں بن رہے ہوتے, لیکن آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میس کام کے, ہر سال پڑھ کے نئے اتنی لاٹ آ جاتی ہے, وہ بیچارے کدھر نوکریاں کریں گے, کیسے وہ ان کی کھپت کہاں پہ ہوگی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ بالکل اس فیلڈ میں آگے کوئی اسکوپ ہی نہیں بچا ہے شاید نوجوانوں کے لیے جو نئے آنے والے لوگ ہیں. لیکن ود ٹائم جیسے جیسے ڈیجیٹل میڈیا ایوالو ہوا ہے, تو اب پھر سے ایک ہوپ ہے کہ آپ اپنے اگر آپ کو کوئی نہیں بھی اپرچونیٹی دے رہا, تو آپ کے پاس خود کے پاس ایک اپرچونیٹی کہ آپ خود کچھ بھی پروڈیوس کریں اور اپنے چینل سے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اب تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت اسکوپ ہے, اور آپ آئیں, اچھا کام کریں. اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ ریکگنائز ہوتا ہے. وہ اب کہتے ہیں نا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں آپ نئے سرے سے جب کوئی آتا ہے تو ظاہر اس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ٹائم تو لگے گا, لیکن آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی کلک بھی کر جاتا ہے اسی سمندر میں. آپ بعض اوقات کوئی ایک, میرا مجھے خیال یاد آ گیا اس بات سے کہ ایک میرا ویلاگ تھا جو 9 مئی کے میں نے بات کیا تھا, اور وہ ایک ہی ویلاگ اتنا وائرل ہوا کہ اس سے ایک دم آپ کو ایک ہائپ مل جاتی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو
آپ اچھا کام، حالانکہ اس سے پہلے میں کئی ویلاگس کر رہی تھی اور شاید اس سے بہتر بھی کئی ویلاگس ہوئے ہوں، لیکن بعض اوقات کوئی لک بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کی کلک ہو جاتی ہے، کسی خاص انوائرمنٹ میں بات کی ہوئی کچھ، تو وہ چیز آپ کو پھر جو ہے کہیں پہ بھی پہنچا کہتے بھی ہیں نا کہ اپرچونٹی ڈانسز ود دوز ہو آر آلریڈی آن ڈانسنگ فلور. تو وہ ایگزیکٹلی، تو وہ پھر اب تو ہے اسکوپ اور ڈیفینیٹلی آپ کریں، لیکن اچھا معیاری کام کرنے کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو اب ہمارے کلچر کا بھی حصہ نہیں ہے، بالکل اوٹ پٹانگ حرکتیں یا ان چیزوں سے میرے خیال سے بہت بہتر کام کی گنجائش ہے. اور یقین مانیے کہ بہت لوگ اچھا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس بات پہ سیریسلی بلیو کرتی ہوں. بالکل. تھینک یو سو مچ. آپ نے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے اندازہ ہے کہ ابھی بالکل آپ کی اس کے فوراً بعد ریکارڈنگ ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.